الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، آپ کے سامنے 30واں پارہ سورۃ نصر کی تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا، التجا اور درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ جیسے گناہ گار کو اس صورت کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بیان کے بعد اللہ کریم مجھے آپ کو بلکہ سارے مسلمانوں کو صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. موت ایک اٹل حقیقت ہے جس کا انکار کسی صورت میں نہیں کیا جا سکتا، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ دنیا میں نبوت اور رسالت کا انکار کرنے والے لوگ ملیں گے، اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے لوگ ملیں گے، قیامت کے دن کا انکار کرنے والے لوگ ملیں گے، لیکن موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ اس کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا. یہ ایک ایسا خدائی قانون ہے کہ اس سے کسی کو بھی استثناء حاصل نہیں. کوئی اس قانون سے بچ نہیں سکتا، کوئی اس قانون سے بھاگ نہیں سکتا. یہ قانون ہر ایک کے اوپر لاگو ہے سوائے اللہ کی ذات کے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. فرمایا رب کے سوا جو کچھ بھی ہے ہر چیز پہ فنا ہے. فنا سے پاک صرف ایک اللہ کی ذات ہے. کل شیء خالق الا وجہہ. ہر چیز پہ خلاقت، موت اور فنا ہے سوائے تیرے رب کی ذات کے. تو یہ اللہ کا ایسا قانون ہے کہ اس قانون سے کسی کو بھی استثناء نہیں. یہ قانون ہر ایک کے اوپر لاگو ہوگا، چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام ہوں، چاہے ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام ہوں. کوئی بھی موت کے قانون سے بچ نہیں سکتا. ہر ایک کے اوپر موت کا قانون لاگو ہوگا. حتیٰ کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ موت کے اوپر بھی موت آ جائے گی. کہ جس وقت اہل جنت میں چلے جائیں گے اور اہل جہنم حساب و کتاب کے بعد جس وقت وہ جہنم میں چلے جائیں گے، پھر موت کو ایک جانور کی شکل میں ذبح کیا جائے گا اور اعلان کیا جائے گا کہ اب موت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. موت کے اوپر بھی موت ہے.
تو بہرحال اس قانون سے کوئی بھی مستثنا نہیں، انبیاء کے اوپر، فرشتوں کے اوپر، ہر چیز کے اوپر فنا، حتیٰ کہ جب یہ قانون پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا، جب یہ حکم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا، تو اللہ نے قرائن اور مختلف اشارات کے ذریعے اپنے پیغمبر کو آگاہ کر دیا، اور اس کے جواب میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال یعنی اپنی گفتگو، ارشادات، احساسات کے ذریعے اس بات کو آپ نے لوگوں کے سامنے رکھ دیا کہ اب میں آخری پیغمبر جو اللہ نے مقصد دے کے بھیجا تھا وہ مقصد اب مکمل ہو چکا ہے، اور اب اس مقصد کے بعد مجھے اسی طرح محسوس ہو رہا ہے کہ جس طرح دنیا فانی سے رخصت ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اس کے بارے میں بہت ساری قرآنی آیات کے اندر بھی، جیسا کہ سب سے بڑی یہ صورت ہے کہ جس وقت یہ صورت نصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، میرے پیغمبر اللہ کی مدد آ چکی ہے اور فتح مبین ہو چکی ہے، واضح طور پر مکہ فتح ہو چکا ہے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور میرے پیغمبر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اب اپنے کفر سے توبہ طائب ہو کے گروہ در گروہ، لشکر در لشکر، فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اللہ اپنے پیغمبر کو حکم دے رہا ہے، میرے پیغمبر آپ اپنے رب کی حمد و ثنا کیجئے، آپ اپنے رب کی تعریفی کلمات بولیے، آپ اپنے رب کی عظمت کے بول بولیے۔ حالانکہ میرے پیغمبر کا تو کام یہی تھا، لیکن جس وقت یہ حکم نازل ہوا تو پہلے بھی آپ اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے، لیکن پھر آپ نے اور زیادہ اہتمام شروع کر دیا اللہ کی حمد و ثنا کے اندر، اور آخر میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَاسْتَغْفِرْ، میرے پیغمبر اپنے رب سے بخشش مانگتے رہیے۔ ہاں جی، عام آدمی کے لیے قانون کیا ہوتا ہے کہ ہم گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، تو جو انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، ان کے لیے جو استغفار ہوتی ہے وہ ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہے، یہ نہیں کہ ان کے دامن میں گناہ ہوتے ہیں۔ یہ قانون ہے عام انسان کے اندر اور انبیاء کے انسان ہونے کے اندر کہ ہم گناہوں سے دور بھاگتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، اور جو انبیاء ہوتے ہیں گناہ ان سے دور رہتے ہیں۔ یہ قانون ہے انبیاء علیہ السلام کے لیے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، لیکن ان کی استغفار دراصل ان کے درجات کی مزید بلندی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو جس وقت یہ سورۃ النصر نازل ہوئی تو آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے یہ خطاب کرتے ہوئے کہا، جبرائیل جو تو سورت لے کے نازل ہوا ہے نا، اس سے مجھے اپنی موت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ تو اس سورۃ نصر کے اندر وہی بات کہ اللہ نے اپنے وعدے کو پورا فرمایا، اللہ کی مدد آئی، مکہ بھی فتح ہوا، لوگ جوک در جوک دین اسلام میں داخل ہوئے، اور اللہ اپنے پیغمبر کو کہہ رہا ہے کہ میرے پیغمبر اب آپ کے اوپر نبوت کا خاتمہ ہو چکا ہے، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ آخری نبی ہیں۔ جس نبوت کے مقصد کے لیے ہم نے آپ کو مبعوث کیا وہ دین اسلام اب مکمل ہو چکا ہے۔ ہاں جی، جیسا کہ یہ آیت میں نازل ہوئی حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میرے پیغمبر ہم نے اب دین آپ کے اوپر مکمل کر دیا ہے۔ ہاں جی، اب اس کے بعد کسی اور چیز کی پیچھے حاجت نہیں رہی، اب اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہی، ہم نے اپنی نعمتوں کو آپ کے اوپر مکمل کر دیا ہے، اور ہم نے آپ کے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا تھا؟ صحابہ، اللہ نے فرمایا ہم نے دین مکمل کر دیا ہے، تو کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا ہے؟ تو صحابہ کرام کے یہی الفاظ تھے، اللہ کے پیغمبر صرف پہنچائے نہیں بلکہ آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو آپ نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے فرمایا، اللہ گواہ بن جا کہ میں نے تیرے پیغام کو تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے، میں نے تیرے میسج کو لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے خطبے کے اندر بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ صحابہ کرام مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو، ہو سکتا ہے آئندہ سال میں تمہیں دیکھ نہ سکوں،
تو آپ کے یہ الفاظ بھی اسی بات کی تعبیر تھے کہ دنیا سے رخصتی کا وقت آپ کا قریب آ پہنچا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ آپ نے خود فرمایا کہ ہر رمضان کے اندر حضرت جبرائیل السلام میرے پاس آتے تھے اور ہم قرآن کا دور کرتے تھے، یعنی میں ان کو قرآن سناتا تھا۔ لیکن اس مرتبہ رمضان کے اندر حضرت جبرائیل السلام نے 2 مرتبہ مجھ سے قرآن کا دور کیا، میں نے 2 مرتبہ قرآن ان کو سنایا ہے۔ اور اسی طرح حضرت جبرائیل السلام انسانی شکل کے اندر آئے۔ ظاہری بات ہے کہ فرشتے کو اس کی اصل حالت کے اندر دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ جس وقت انسانی شکل کے اندر آئے، ایک آپ کی یعنی جانی پہچانی شکل کو آپ نے نہیں اپنایا، غیر معروف سی ایک انجانی سی شکل کے اندر جس وقت آپ آئے تو آپ نے حضرات صحابہ کرام کے درمیان بیٹھ کر چند سوالات کیے۔ وہ اصل سوالات کا مقصد صحابہ کرام کو تعلیم دینا تھا، جس میں حضرت جبرائیل السلام نے پوچھا اللہ کے پیغمبر مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ آپ نے اسلام کی تعریف کر کے ان کو جواب بھی دیا اور صحابہ کرام کو بھی آگاہ کر دیا۔ پھر پوچھا اللہ کے پیغمبر ایمان کیا ہے؟ آپ نے ایمان کے بارے میں لوگوں کو تعریف کر کے بتایا کہ ایمان یہ ہے۔ سوال وہ پوچھ رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں آپ نے صحیح فرمایا اللہ کے پیغمبر۔ پھر فرمایا احسان کیا ہے؟ آپ نے احسان کے بارے میں حضرت جبرائیل السلام کو جواب دیا۔ پھر فرمایا اللہ کے پیغمبر آپ نے ٹھیک کہا۔ پھر آخر حضرت جبرائیل السلام وہاں سے چلے گئے تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے پیغمبر عجب معاملہ ہے، سوال بھی کر رہا ہے، جواب مل رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ ایمان کے بارے میں پوچھتا ہے، پھر اسلام کے بارے میں اس نے پوچھا، پھر احسان کے بارے میں پوچھا، قیامت کے بارے میں پوچھا، ہر سوال کا جواب بھی مل رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ کے پیغمبر ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پر میں یہ میرے پاس آنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، ہاں جی، جن کی باتوں سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میرا دنیا سے رخصتی کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ تو سورۃ نصر کا نازل ہونا، الیوم اکملت لکم دینکم کے اندر آپ سب کا خطبہ دینا، ہاں جی، اور اسی طرح دیگر مواقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کو خطاب کرنا، یہ اس بات کی ایک واضح دلیل ہو چکی تھی کہ اللہ کے قانون جو موت والا ہے وہ لاگو ہونے والا ہے، کیونکہ یہاں پہ ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا۔ یہ اللہ نے دنیا کی زندگی اور موت ایک آزمائش بنائی ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ کون تم میں سے اچھے کام کر کے آتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ کائنات میں اگر کسی کو اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھنا ہوتا تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی، لیکن وہ بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ تو بھئی ایک وقت طے ہے، وہ اٹل حقیقت ہے، کب موت آئے گی، کیسے آئے گی، اس کا علم اللہ کی ذات کو ہے۔ تو بہر اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا اشارات کے ذریعے، ہاں جی، سورت کو نازل کر کے یا آیات کو نازل کر کے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کبھی اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کا نازل ہونا، یہ سارے قرائن اور اشارات تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے۔ پھر اسی طرح جس وقت آپ نے خطبہ حجۃ الوداع دیا، پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں یعنی یہ نہ ہو کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد کہیں تم آپس کی گردنیں نہ اڑانا شروع کر دو، گمراہی کی طرف نہ چلے جانا، ہاں جی، میں تم میں اللہ کی کتاب اور اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو گمراہی سے بچنے کا واحد ذریعہ کتاب اللہ یعنی قرآن کو تھامنا، ہاں جی، اور اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا۔ قرآن میں اسی آیت کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے جب تھامو گے تو تفرقے کے اندر نہیں پڑو گے، فرقہ واریت کے اندر نہیں پڑو گے۔ تو مفسرین نے اس کی تفسیر یہ کیا کہ بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی سے مراد اللہ کا قرآن ہے، جو ہمیں اپنے رب کے ساتھ ملانے والا، جو ہمیں اپنے رب کی مرضی کے بارے میں آگاہ کرنے والا، جو ہمیں ہاں جی رب کی نافرمانی سے بچانے کے لیے ایک سبق دینے والا، جن باتوں سے اللہ راضی ہوتا ہے ہمیں وہ بتانے والا، مکمل ضابطۂ حیات جو اصول ہیں وہ اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیے ہیں۔ تو بہر آپ کا یہ بھی ارشاد کہنا کہ میں تمہیں اللہ کی کتاب اور اپنی سنت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پھر اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف آپ نے روانہ کیا قاضی بنا کر کہ فیصلہ صحیح کرنا کتاب اللہ کے مطابق، میرے سنت کے مطابق۔ ہاں جی، یہ آپ ان کو سمجھاتے بھی جا رہے ہیں۔ اور جس وقت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھوڑے کی سواری پہ سوار ہو گئے، کیسا منظر ہے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ چلتے جا رہے ہیں، ان کو سمجھاتے بھی جا رہے ہیں۔ کہاں نئے دنیا میں ایسا قائد کیسے ہو جس کے اندر عاجزی اتنی زیادہ ہے کہ غلام سواری پہ سوار ہے، ہاں جی، اور میرا پیغمبر ساتھ چل چل کے اپنے حضرت معاذ بن جبل کو نصیحتیں کر رہے ہیں۔ معاذ بن جبل اس طرح فیصلہ کرنا، معاذ بن جبل تمہیں قاضی بنا کے بھیجا جا رہا ہے، معاذ بن جبل اس طریقے سے فیصلے کرنا۔ ہاں جی، تو حضرت معاذ بن جبل یہ باتیں سنتے جا رہے ہیں، میرے پیغمبر چلتے چلتے کافی دور نکل گئے۔ لیکن جس وقت آپ نے یہ کہا نا حضرت معاذ بن جبل کو، معاذ بن جبل میری باتوں کو سمجھنا، ہاں جی، ممکن ہے کہ جس وقت تم واپس لوٹ کے آؤ مسجد تو ہو لیکن میں یہاں پہ نہ ہوں، ممبر تو ہو لیکن بھی ممبر پہ بیٹھنے والا تمہیں اپنا پیغمبر نظر نہ آئے، ہو سکتا ہے تمہیں پھر میری قبر ہی نظر آئے۔ تو حضرت معاذ بن جبل یہ باتیں سن کے آپ کی چیخیں نکل گئیں۔ اب ایک طرف پیغمبر کا حکم ہے کہ میں تجھے یمن کا قاضی بنا کے بھیج رہا ہوں، اور دوسرے اللہ کے پیغمبر اپنی جدائی کے بارے میں خبر دے رہے ہیں۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں سوچ میں پڑ گیا میں کیا کروں، ہاں جی، کہ ایک طرف اللہ کے پیغمبر کی فراق جدائی اور دوسرا مجھے یمن کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ بالآخر آنسو میں تسلی دی اور مجھے یمن کی طرف روانہ کر دیا۔